بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ پاکستان آرمی میں کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ یہ چند جملے میں نے بولے۔ چیٹ جی پی ٹی نے ٹھیک کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان آرمی میں، یا پاکستان آرمی کو ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے خود ہی کرنا ہے۔ ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، مہربانی تہاڈی کہ وہ چیزیں ٹھیک کر لو۔ پاکستان آرمی ملک کا اہم اور طاقتور ادارہ ہے جس نے کئی مواقع پر قربانیاں دی ہیں، لیکن جیسے ہر ادارے میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، ویسے ہی آرمی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں بہتر بنانا یا ٹھیک کرنا ضروری ہے تاکہ یہ ادارہ قوم کی بھلائی اور جمہوریت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلے۔ پاکستان آرمی میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ آئینی حدود میں رہنا، یہ پہلا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ فوج کا اصل کام ملک کا دفاع ہے، نہ کہ سیاست میں مداخلت۔ جمہوری حکومتوں کے فیصلوں میں مداخلت یا بیک چینل کنٹرول کو مکمل ختم کرنا ہوگا۔ ادارے کو اپنی آئینی کردار تک محدود رکھنا سب سے ضروری اصلاح ہے۔ دوسرا جو اس کا پوائنٹ ٹھیک کرنے والا، سیاست سے مکمل لا تعلقی۔ خفیہ یا اعلانیہ طور پر کسی سیاسی جماعت، امیدوار یا پالیسی کو سپورٹ کرنا بند کیا جائے۔ نیوٹرل کا مطلب صرف لفظ نہیں، عملی اقدام ہونا چاہیے۔ تیسرا جو اس کو ٹھیک کرنے والا، احتساب کا مساوی نظام۔ فوج کے اندر ہونے والی کرپشن، ناجائز اثاثوں اور طاقت کے غلط استعمال پر بھی اتنا ہی سخت احتساب ہونا چاہیے جتنا سویلین پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کے لیے بھی شفاف احتسابی نظام ہونا چاہیے جو آزاد ادارے کے تحت ہو۔ چوتھا جو اس کا ٹھیک کرنے والا ہے، کاروباری مداخلت کم کرنا۔ فوج کی جانب سے ریئل اسٹیٹ، ریئل بزنس، سیمنٹ انڈسٹری، ڈیری فارم، ہاؤسنگ سکیمز، ایئر لائن، شوگر ملیں وغیرہ کا وسیع کاروبار ملکی معیشت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تمام کاروبار پرائیویٹائز کیے جائیں۔ پانچواں جو اس کا ٹھیک کرنے والا ہے، بلوچستان، سابق فاٹا، گلگت بلتستان اور دیگر محروم علاقوں میں عوامی اعتماد بحال کرنا۔ ان علاقوں میں جبری گمشدگیاں، آپریشنز یا جبر کے الزامات عوام اور فوج کے درمیان اعتماد کو کمزور کرتے ہیں۔ مصالحت، انصاف، مقامی نمائندگی اور قانون کے مطابق عمل ضروری ہے۔ چھٹا جو اس کا ٹھیک کرنے والا ہے، شہداء کے ورثہ اور جوانوں کی حقیقی فلاح۔ جو جوان فرنٹ لائن پر قربانی دیتے ہیں، ان کے خاندانوں کو تعلیم، صحت اور روزگار کی مکمل سہولیات دی جائیں۔ صرف افسران کے لیے مراعات نہیں بلکہ نچلے درجے کے اہلکاروں کو بھی عزت، وسائل اور تحفظ ملے۔ ساتواں، ذہنی صحت، تربیت اور اخلاقی معیار کی بہتری۔ افسروں اور جوانوں کو اخلاقی تربیت، سویلین سے برتاؤ اور جدید سوچ کی تربیت دی جائے۔ دماغی دباؤ، پی ٹی ایس ڈی وغیرہ پر توجہ دی جائے، خاص طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد۔ آٹھواں، عوامی بیانیے پر کنٹرول ختم کیا جائے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور صحافیوں پر دباؤ ڈال کر بیانیہ کنٹرول کرنے کی پالیسی کو ختم کیا جائے۔ آزادی اظہار کو تحفظ دیا جائے، چاہے تنقید فوج پر ہی کیوں نہ ہو۔ نوواں، بجٹ میں شفافیت۔ فوجی بجٹ کا کچھ حصہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، بلکہ سارا حصہ ہونا چاہیے۔ کچھ حصہ کیا ہے چیٹ جی پی ٹی صاحب؟ جواب دہ سارے کا ہونا چاہیے، کچھ حصہ یہ بھی تو کنی ماری ہے چیٹ جی پی ٹی نے۔ شفاف اخراجات، آڈٹ اور سول اداروں کی نگرانی ضروری ہے تاکہ قومی وسائل کا درست استعمال ہو۔ 10واں، سویلین اداروں کی بالادستی تسلیم کرنا۔ جیسے ادارے بھی آئی ایس آئی اور ایم آئی ادارے بھی سویلین حکومت کے ماتحت ہوں، نہ کہ خود مختار۔ سب میرا خیال ہے یہ خود مختار ہیں۔ اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا اگر ہیں واقعی، لیکن اگر خود مختار ہیں تو یعنی ماتحت تو ہونا چاہیے نا۔ میرا تو پہلے یہ خیال تھا کہ یہ سارے ادارے حکومت کے ماتحت ہیں اور حکومت عوامی آنی چاہیے۔ اس طرح جو ابھی قوم 47 کی حکومت ہے، یہ اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر تو جی بھی ہوگا، ماتحت ہونا، پھر تو انہوں نے خود مختار ہی ہونا ہے، ان کے نیچے بلکہ حکومت ہونی ہے۔ خارجہ پالیسی، معیشت یا میڈیا پالیسی جیسے معاملات فوج کی بجائے عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہیں۔ نتیجہ جو ایک ہے، فوج ایک قابل فخر ادارہ تبھی کہلائے گی جب وہ آئینی کردار میں رہے
عوام اور جمہوریت کا احترام کرے، کرپشن اور زیادتیوں کا خود احتساب کرے، شہداء اور عوام دونوں کے لیے یکساں وفاداری رکھے۔ سے نسبت ہے درد سہنے میں، اسے بطول سے نسبت